بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کرامیہ کا جو مذہب تھا، تیسرا مذہب تھا ایمان کے متعلق کہ صرف اقرار باللسان ایمان، اقرار باللسان کا نام ایمان ہے۔ اس پر انہوں نے جو دو اعتراض کیے تھے، ان دونوں کا دو جواب دیے گئے تھے، دونوں کے دو جواب دیے گئے تھے۔ ایک تو اہل لغت کی بات کی تھی، تو ہم اس کا یہ کہا تھا کہ خالی صدق تو کہنے والے کو اہل لغت کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی ایسے بعض لوگوں کی ایمان کی نفی کی ہے جو اقرار باللسان تو کرتے تھے مگر چونکہ تصدیق قلبی نہ ہوتی تھی، اس وجہ سے قرآن نے انکار کیا۔ اور قرآن نے وضاحت کے ساتھ ایک آیت میں تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مَن يَقُولُ سے اقرار باللسان پتہ چلتا ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ سے تصدیق قلبی پتہ چلتی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ دوسرا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے، وہ تو نہیں پوچھتے تھے کسی سے کہ جو ہے تمہارا تصدیق قلبی ہے بھی نہیں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پوچھتے تھے تو پھر وہ منافق کو بھی تو مسلمان نہیں کہتے تھے، مومن نہیں کہتے تھے، اس کو بھی تو وہ کافر کہتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ وہاں پر بھی صرف اقرار باللسان تھا، اور اس صرف اقرار باللسان کی وجہ سے وہ کافر کہتے، تو پتہ چلا تصدیق قلبی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافر کہتے تھے، اور تصدیق قلبی ہی اصل ایمان ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے وَأَيْضًا الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى إِيمَانِ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَقَصَدَ الْإِقْرَارَ۔ اب یہاں پر ایک اجماع ہے، یہ کرامیہ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو اقرار باللسان ہے، ایک شخص ہے گونگا ہے، ایک شخص ہے گونگا ہے، اس نے تصدیق قلبی کی ہے لیکن بول نہیں سکتے، اقرار باللسان کیسے کرے؟ تو آپ کی تعریف کے مطابق تو مومن ہو گئی نہیں وہ، کیونکہ اقرار باللسان آپ نے کہا کہ اقرار باللسان اصل ایمان ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق کے قلبی کے موجود ہونے کے باوجود بھی آپ کی تعریف کے مطابق وہ مومن نہیں ہوگا، جبکہ ہماری تعریف کے مطابق تصدیق قلبی کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ مومن ہے۔ تو کہہ رہے صدق بقلبہ وقصد الاقرار باللسان ومنعہ ما منہ مانع، اس نے اقرار باللسان کا قصد بھی کیا مگر اس سے ایک مانع، قدرتی مانع تھا جس نے اس کو بولنے سے، تکلم سے روک دیا۔ من خرس، یہ جو خرس یعنی اس کا گونگا پن جو ہے، ونحوہ، اسی طرح اور کوئی ایسی مانع چیز ہو جو اس کو بولنے سے روکے، یعنی جس کی وجہ سے وہ مجبوراً بول نہ سکتا ہو۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ وعلیکم السلام۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو گونگا یا بچہ ہے، بچہ تو چلے مکلف نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز مانع ہے جو اس کو، یا مثال کے طور پہ کوئی شخص وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ اقرار کر نہیں سکتا، اقرار کرے گا تو جان سے جائے گا، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ وہاں پر اقرار نہیں کر سکتا، ہمارے مطابق تو وہ مومن ہے لیکن کرامیہ کے مطابق، لہذا کرامیہ کی تعریف پر یہ خرابی لازم آتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ان کا تعریف غلط ہے۔ فظہر، تو یہ بات ظاہر ہو گئی، ان لیست حقیقت الایمان مجرد کلمتي الشہادۃ علی ما زعمت الکرامیہ، اس سے بات ظاہر ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے کہ حقیقت ایمان فقط کلمہ شہادت کا تکلم کرنا نہیں ہے، جیسا کہ کرامیہ کا گمان ہے، جیسا کہ کرامیہ کا گمان ہے۔ وَلَمَّا كَانَ مَذْهَبُ جَمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ، اب یہاں سے چوتھا مذہب بیان کرتے ہیں ایمان کے متعلق، یہاں سے ایمان کے متعلق کون سا مذہب بیان کرتے ہیں؟
چوتھا مذہب بیان کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کا مذہب کیا ہے، اور اسی طرح معتزلہ اور خوارج کا بھی یہی مسلک ہے. معتزلہ اور خوارج کا بھی یہی مسلک ہے. یہاں پر ان کے ساتھ ان کو ذکر نہیں کیا شارح نے، کیونکہ وہ باطل فرقے ہیں نا. وہ کیا ہے کہ ان الایمان، کہ ایمان جو ہے تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے. یعنی دل سے تصدیق بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے اور پھر اعمال بھی کرے. ایمان اس پورے کا مجموعہ ہے. یعنی ایمان ان کے نزدیک مرکب ہوا. ان کے نزدیک ایمان کیا ہوا؟ مرکب ہوا. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ایمان کی یہ تعریف لی جائے، یہ جو ابھی جمہور محدثین، فقہاء، متکلمین وغیرہ کی ہے، تو کہتے ہیں اشارہ الی نفی ذالک بقولہ. تو شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے اپنے اس قول، جو آگے جو بات آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے اس تعریف کی تردید کی ہے جو جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کی ہے. جمہور محدثین، متکلمین اور فقہا کی جو تعریف فقہا نے بیان کی ہے، اس کی نفی کی ہے ماتن نے اپنے اس قول کے ذریعے سے. فَأَمَّا الْأَعْمَالِ، اور جہاں تک تعلق ہے اعمال کا، ای طاعات، اعمال سے مراد نیکیاں ہیں، فَهِيَ تَتَزَايَدُ فِي نَفْسِهَا، کہ نیکیاں جو ہیں وہ تو فی نفسہ کم زیادہ ہوتی ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیکیوں کے اندر، اعمال کے اندر تو کمی زیادتی ہوتی ہے. اعمال کے اندر تو کمی زیادتی ہوتی ہے. والایمان لا یزید ولا ینقص، جبکہ ایمان میں نہ کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ایمان ایک بسیط ہے. ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب نہیں ہے. کمی زیادتی اس میں ہو جو مرکب ہو. بھائی مرکب چیز میں ہی تو کمی زیادتی ہوگی نا. بسیط کے اندر کمی زیادتی کیسے ہوگی؟ جو مرکب نہیں ہوگی اس کے اندر کمی زیادتی کیسے ہوگی؟ تو جب بسیط کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور ہم پیچھے تعریف بیان کر کے آئے ہیں، اور ہم یہ بات بیان کر کے آئے ہیں کہ ایمان کا جو ہم نے دوسرا مذہب بیان کیا تھا، ایمان شرعی کی تعریف کا، تو ہم وہاں یہ بات بیان کر چکے تھے کہ ایمان جو ہے وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. یعنی ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. اب یہاں پر جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کی ہیں، یہاں جو بات بیان کی ہے کہ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ فَهِيَ تَتَزَايَدُ فِي نَفْسِهَا وَالْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. اب یہاں پر دو بحث ہیں، یہاں پر دو بحث شروع ہوتی ہیں. پہلی بحث کیا ہے؟ وہ پہلی بحث یہ ہے کہ آیا ایمان، اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ یعنی دو دعوے کیے ہیں سمجھے یہاں پر اس عبارت نے. اس عبارت کے اندر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے دو دعوے کیے ہیں. فرماتے کہ ایمان جو ہے، اعمال جو ہیں ایمان کے اندر داخل نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ایمان کی حقیقت صرف تصدیق ہے. ایمان کی حقیقت صرف تصدیق ہے. جی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں یا نہیں.
تو ماتن نے یہ دعویٰ کیا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، اس پر 4 دلائل پیش کیے ہیں جو آ رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر جو ذکر کیا ہے ماتن نے وہ یہ کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر پہلی دلیل یعنی 4 دلیلیں پیش کی ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، پہلی دلیل یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے۔ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تصدیق جو ہے، ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی ہے، اور تصدیق عمل قلب ہے۔ تصدیق جو ہے عمل قلب ہے، جبکہ اعمال صالحہ جو ہے یہ عمل جوارح ہے۔ اعمال صالحہ جو ہے یہ فعل جوارح ہے، یعنی یہ اعضاء کے فعل ہیں، ان کا تعلق اعضاء سے ہے۔ جبکہ تصدیق جو ہے، ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق عمل قلب ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ تو ایک مغایر دوسرے کا جز نہیں ہو سکتا، ایک مغایر دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھائی غیر کے اندر داخل ہوگا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کے اندر آگ داخل ہو رہی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ روشنی کے اندر اندھیرا داخل ہو رہا؟ تو غیر میں داخل نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل آ گئی سمجھ میں کہ تصدیق ایمان کی تعریف ہم چونکہ پیچھے کر چکے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق فعل قلب ہے، جبکہ اعمال جو ہے وہ فعل جوارح ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے دونوں مغایر ہیں، اور ایک مغایر دوسرے مغایر میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ اس کا جز بن سکتا ہے۔ آگے سب کو سمجھ میں؟ آگے دوسری دلیل فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَطْفُ الْأَعْمَالِ عَلَى الْإِيمَانِ۔ کہتے ہیں دوسری دلیل یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کی عبارت پڑھیں گے، کہتے ہیں کہ اعمال کا یعنی قرآن میں بھی حدیث میں بھی اعمال کا عطف کیا گیا ہے ایمان پر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کا عطف کس پر کیا گیا ہے؟ ایمان پر۔ ایمان پر عطف کیا گیا ہے اعمال کا۔ آیت لکھی ہوئی نا آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وعملوا الصالحات کا عطف آمنوا پر ہے، یعنی اعمال کا عطف ایمان پر ہے۔ اور بتائیں معطوف علیہ کے اندر مغایرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں نا، معطوف اور ہوتا ہے، معطوف علیہ اور ہوتا ہے۔ جبھی تو عطف کیا جاتا ہے کہ معطوف علیہ، معطوف کے لیے بھی وہی حکم ثابت کرنا ہوتا ہے جو معطوف علیہ کے لیے ثابت ہے۔ معطوف کے لیے بھی وہی حکم ثابت کرنا ہوتا ہے جو کس کے لیے ہے؟ معطوف علیہ کے لیے ہے، جہاں پر عطف کیا جاتا ہے۔ تو معطوف، یہ پتہ چلا کہ معطوف علیہ کے اندر تغایر ہوتا ہے۔ معطوف علیہ کا کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے، ان کے درمیان نسبت مغایرت ہوتی ہے۔ تو جب معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے، تغایر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، تو پھر غیر کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ یا غیر کی حقیقت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ سردی گرمی کے اندر داخل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سردی اپنے مقام پر اور گرمی اپنے مقام پر بھی رہے، یعنی دونوں اپنی حیثیتیں برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آئے گی تو دوسری جائے گی۔ تو جب معطوف علیہ کے درمیان تغایر اور مغایرت ہوتی ہے اور اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، تو پتہ چلا اعمال اور چیزیں، ایمان اور چیزیں، اسی طرح اعمال ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز نہیں بن سکتے اور ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کی، مع القطعی، یہ قاعدہ قطعی ہے، یہ بات یقینی ہے، بأن العطف یقتضی المغایرہ، کہ عطف جو ہے مغایرت کا تقاضا کرتا ہے،
اور وعدم دخول المعطوف فی المعطوف علیہ، اور عطف اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے اندر داخل نہیں ہے، معطوف معطوف علیہ کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ اگر داخل ہوتا، معطوف اگر معطوف علیہ میں داخل ہوتا تو عطف کے ذریعے سے معطوف کے لیے وہ حکم ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی جو معطوف علیہ کے لیے ثابت ہے۔ پتہ چلا معطوف معطوف کا غیر ہے، معطوف معطوف میں داخل نہیں ہے، جبھی واو عاطفہ یا کوئی حرف عطف لا کر ہم اس معطوف کے لیے بھی معطوف علیہ والا حکم ثابت کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ معطوف معطوف علیہ میں داخل نہیں ہے، جب داخل نہیں ہے تو وہ اس کا جز بھی نہیں بن سکتا، تو وہ اس کا جز بھی، ایمان کا جز بھی نہیں بن سکتا۔ آگے دوسری دلیل سمجھ میں، تیسری دلیل بیان فرماتے ہیں وَوَرَدَ أَيْضًا جُعِلَ الْإِيمَانُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْأَعْمَالِ، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ ایمان کو اعمال صالحہ کی صحت، یعنی اعمال صالحہ کے صحیح اور قابل قبول ہونے کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے، ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ پتہ چلا ایمان شرط ہے اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ مشروط ہیں۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قال ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، یعنی مذکر یا مؤنث میں سے جنہوں نے بھی اعمال صالحہ کیے بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اور یہ قاعدہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ شرط مشروط کے اندر مشروط جو ہے وہ شرط کے اندر داخل نہیں ہوتا، مشروط شرط کا جز نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مشروط شرط کا جز ہو تو یہ تو شرط الشیء لنفسہ کی خرابی لازم آئے گی، شرط الشیء لنفسہ کی خرابی لازم آئے گی، اس لیے مشروط شرط میں داخل نہیں ہوتا، شرط سے خارج ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیں، اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیں تو پتہ چلا اعمال صالحہ اپنے لیے ہی شرط بن رہے ہیں۔ اعمال صالحہ کیسے بن رہے ہیں؟ یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من ذکر او انثی ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، یہاں پر مشروط قرار دیا گیا، یعنی جس نے نیک اعمال کیے مذکر ہو یا مؤنث، وہو مؤمن۔ اب اگر ہم اعمال صالحہ کو ایمان کا حصہ مانیں تو وہو مؤمن کے اندر بھی اعمال صالحہ موجود ہوئے کہ نہیں؟ نہیں آ رہا سمجھ میں جی بھائی؟ یہ جو چوتھا مذہب بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا تھا کہ ایمان تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل صالحہ کا نام ہے، یہی کہا گیا ہے نا۔ تو یعنی ایمان کے اندر بھی عمل صالحہ کیا ہوئے؟ اس تعریف کے حساب سے داخل ہوئے۔ جب اعمال صالحہ ایمان کے اندر داخل ہیں تو اب جہاں پر اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے ہم ایمان کی شرط لگا رہے ہیں تو ایمان کی جو شرط لگا رہے ہیں تو پورے ایمان کی شرط لگ رہی ہے نا۔ تو چوتھے مذہب کے حساب سے تو ایمان کے اندر، ایمان کی تعریف میں چونکہ اعمال صالحہ داخل ہیں تو گویا کہ پورا ایمان جو کہ شرط بن رہا ہے اعمال صالحہ کے لیے، تو گویا کہ جس طرح اعمال، اس چوتھی تعریف کے حساب سے جس طرح اعمال صالحہ کے صحت کے لیے تصدیق قلبی شرط بن رہی ہے، اقرار باللسان شرط بن رہی ہے، اسی طرح عمل بالارکان بھی کیا بن رہی ہے؟ شرط بن رہی ہے اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ سب کو آئی سمجھ میں جی؟ آئی ہے تو بتائیں، نہیں آئی ہے تو بھی بتائیں، دوبارہ سمجھا دوں گا۔ چلیں دوبارہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں چوتھی تعریف ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ یہ آپ تین چیزیں نوٹ کریں، ایمان تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔
یعنی ان تینوں سے مرکب ہے ایمان. ایمان ان تینوں سے کیا ہے؟ تو اب ایمان کے اندر تصدیق قلبی بھی موجود ہے، ایمان کے اندر اقرار باللسان بھی موجود ہے، اور ایمان کے اندر عمل بالارکان بھی موجود ہے، یعنی اعمال صالحہ بھی موجود ہے. اب اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ان اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ ہوا مؤمن کہہ کر. یہاں پر ایمان کی شرط لگائی ہے نا کہ اعمال صالحہ اسی وقت فائدہ مند ہوں گے جب کہ ایمان ہوگا اس کے اندر. آ گئی بات سمجھ میں؟ اور یہ ایمان کس کس چیز سے مرکب تھا؟ تو اعمال صالحہ شرط ہوئے کہ نہیں اعمال صالحہ کی صحت کے لیے؟ ہوئے نا. یعنی وہ اعمال صالحہ جو ایمان کی تعریف میں داخل ہیں وہ اعمال صالحہ شرط ہوئے، اور یہاں پر اعمال صالحہ کے لیے ایمان کی شرط لگائی. تو یہاں پہ شرط الشیء لنفسہ کی خرابی لازم آ رہی ہے. کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ شرط الشیء لنفسہ، یعنی ایک چیز اپنے ہی لیے شرط بن رہی ہے، یعنی اعمال صالحہ اپنے ہی صحت کے لیے شرط بن رہے ہیں، اور شرط الشیء لنفسہ یہ جائز نہیں ہے. شرط الشیء لنفسہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس وجہ سے بھی اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہو سکتے. چلیں یہ میں تیسرا جواب آپ کو کل دوبارہ سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ تیسرا والا ہی تھوڑا سا سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل ہے، ورنہ یہ آسان ہے بالکل. ٹھیک ہے، چلیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.